بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 43 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الابرام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اہدى رجل من الثقلاء الى رجل من الظرفاء جملا ثم نزل عليه حتى ابرمه فقال فيه یا مبرما اهدى الجمل خذ وانصرف الفی جمل، قال وما اوقارها قلت زبیب وعسل، قال ومن يقودها قلت له الفا رجل، قال ومن يسوقها قلت له الفا بطل، قال وما لباسهم قلت حلي وحلل، قال وما صلاحهم قلت سيوف وأسل، قال عبيد لي إذن قلت نعم ثم خبل، قال بهذا فاكتبوا إذن لي عليكم سجل، قلت له الفي سجل فزمن لنا أن ترتحل، قال وقد أزرتكم قلت أجل ثم أجل، قال وقد أبرمتكم قلت له الأمر جلل، قال وقد أثقلتكم قلت له فوق الثقل، قال فإني راحل قلت العجل ثم العجل، یا کوكب الشوم ومن اربع على نحس زحل، یا جبلا من جبل فی جبل فوق جبل۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ایک ثقیل الطبع شخص نے ایک ظریف الطبع شخص کو ایک اونٹ ہدیہ کیا، پھر اس کے پاس آیا یہاں تک کہ اس کو عاجز کر دیا، تو اس ظریف الطبع شخص نے اس کے بارے میں اشعار کہے۔ اے عاجز کر دینے والے جس نے اونٹ کو ہدیہ کیا، پکڑ اور لے جا 2000 اونٹ۔ اس نے کہا ان کا بوجھ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کشمش اور شہد۔ اس نے کہا ان کو کون کھینچے گا؟ میں نے کہا 2000 آدمی۔ اس نے کہا ان کو کون ہنکائے گا؟ میں نے کہا 2000 پہلوان۔ اس نے کہا ان کا لباس کیا ہوگا؟ میں نے کہا زیورات اور جوڑے۔ اس نے کہا ان کا اسلحہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تلوار اور نیزے۔ اس نے کہا میرے لیے غلام بھی ہوں گے اس وقت اور نوکر بھی۔ اس نے کہا اس کو تم لکھ لو، اس وقت میرے لیے تمہارے اوپر دستاویز ہوں گے۔ میں نے اسے کہا 2000 دستاویز، تو ہمیں ضمانت دے اس بات کی کہ تو چلا جائے گا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ میں نے کہا جی ہاں پھر جی ہاں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں عاجز کر دیا۔ میں نے کہا معاملہ اس سے بڑا ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بوجھل کر دیا۔ میں نے اس کو کہا بوجھل سے بھی اوپر۔ اس نے کہا تب تو میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جلدی پھر جلدی جا۔ اے نحوست کے ستارے جو نحوست میں زحل ستارے کی نحوست سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے پہاڑوں میں سے پہاڑ جو ایسے پہاڑ پر ہے جو پہاڑوں کے اوپر ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے الابرام، باب افعال کا یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا۔ آگے لفظ دیکھیں اہدا، اہدا یہدی اہدا، باب اس کا افعال آتا ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہدیہ کرنا۔ ثقلاء یہ ثقیل کی جمع ہے، بوجھل کو کہا جاتا ہے۔ ظرفاء یہ ظریف کی جمع ہے، خوش طبع شخص کو کہا جاتا ہے۔ جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ نزل ینزل اس کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ ابرم یبرم ابرام وہ پہلے آ چکا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا اس کا معنی ہے۔ ابرم واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اہدا یہ وہی والا لفظ ہے جو یہاں پر آ چکا ہے۔ خود اخذ یا خود، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں انصرف، باب اس کا انفعال ہے، واحد مذکر امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ الفی، الف کہتے ہیں 1000 کو، اس کی تسنیہ آتی ہے الفان، حالت رفع میں، حالت نسبی اور جری میں آتی ہے الفین، تو یہ اس کی حالت نسبی ہے، لیکن جب اس کی اضافت کی ہے جمل کی طرف تو آپ کو معلوم ہے اضافت کی وجہ سے نون تسنیہ گر جاتا ہے، تو اس لیے یہ الفی ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اوقار، اوقار یہ جمع ہے وقر کی، بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ زبیب کہا جاتا ہے کشمش کو، اصل کہا جاتا ہے شہد کو۔ آگے لفظ دیکھیں یقودو، قاد یقودو، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے سے کھینچنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ساق یسوقو، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے ہنکانا۔ آگے لفظ دیکھیں بطل، بطل پہلوان کو کہا جاتا ہے، بہادر کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ابطال آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں حلیش، اس کا واحد آتا ہے حلیون، زیور کو کہا جاتا ہے، اسی کی یہ جمع ہے حلیش۔ اگلا لفظ دیکھیں حلل، حلتن کی جمع ہے، کپڑوں کے جوڑے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں سیوف، یہ سیف کی جمع ہے، تلوار کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے اصل، یہ اصلتن کی جمع ہے، چھری اور نیزے کو کہا جاتا ہے۔ عبید یہ عبد کی جمع ہے، غلام کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لفظ ہے خول، یہ جو لفظ واحد ہے یہ جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی واحد کے لیے خائلن کا لفظ بولتے ہیں۔ غلام اور لونڈی یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ کاتبہ یکتب اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اسی سے یہ امر حاضر جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے۔ آگے لفظ دیکھیں سجل، یہ دستاویز کو کہا جاتا ہے، چیک کو کہا جاتا ہے، رجسٹر کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ سجلات آتی ہے۔
آگے لفظ دیکھیں ترتحل، ارتحل یرتحل ارتحال، باب اس کا افتعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوچ کر جانا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں ازجرتکم، باب اس کا افعال ہے، ازجر یزجر ازجار، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا، اس کا معنی ہوتا ہے پریشان کرنا۔ اجل یہ حروف ایجاب میں سے، اس کا معنی ہوتا ہے جی ہاں۔ ابرمتکم یہ اوپر آ چکا ہے، یہ اسی سے واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ آگے لفظ دیکھیں جلل، یہ ازداد میں سے ہے، بڑے اور آسان معاملے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مشکل معاملے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اثقل یثقل اثقال، باب اس کا افعال ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھل کر دینا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں العجل، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے عجل یعجل، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا۔ کوکب ستارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے کواکب۔ شوم نحوست کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں اربا، ربا یربو، باب نصر ینصر ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، اسی سے اسم تفضیل کا یہ صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں نحس، نحوس ینحسو نحوستن، منحوس ہونا۔ زحل یہ ایک بڑے مشہور سیارے کا یا ایک قول کے مطابق ستارے کا نام ہے۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس حکایت کے اندر ایک واقعہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک ثقیل شخص نے ایک ظریف الطبع شخص کو ایک اونٹ دیا، پھر اس کے پاس یہ چلا گیا اور بار بار جاتا تھا، مطلب اس نے ایک مرتبہ ہدیہ تو دے دیا، ہدیہ دینے کے بعد پھر بار بار اس کے پاس جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گیا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ جو بار بار میرے پاس آتا ہے مجھے اس کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، اس کی خاطر مدارت کرنی پڑتی ہے، یہ صرف اسی اونٹ کی وجہ سے ہے جو اس نے مجھے ہدیہ دے دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنے دیگر مفاد اور دیگر مقاصد جو ہیں اس ہدیے کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، تو یہ والا شخص بھی ایسی تھا۔ تو یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا عاجز کر دیا، وہ تنگ آ گیا، تنگ آنے کے بعد اس نے پھر یہ والے اشعار پڑھے۔ اب اشعار میں کیا ہے؟ اشعار میں جس نے اس کو اونٹ ہدیہ کیا تھا اس کو مخاطب کر کے گویا کہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کو اشعار کی صورت میں ذکر کیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں صرف یہ ایک شاعر کا تخیل ہے، حقیقت کے اندر کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ جب تم نے میرے اوپر آ کے مجھے عاجز کر دیا ہے تو گویا کہ تم مجھ سے یہ والے مطالبے پورا کرنا چاہ رہے ہو، لو میں یہ تمہارے مطالبے پورا کرتا ہوں۔ کون سے مطالبے دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں عاجز کر دینے والے، یہ شاعر کہہ رہا ہے جس نے اونٹ کو ہدیہ دیا، تم ایسا کر جو تم نے مجھے ایک اونٹ ہدیہ دے دیا نا، اس ایک اونٹ کے بدلے میں تو 2000 اونٹ پکڑ اور میری جان چھوڑ دے۔ تو پھر گویا کہ وہ جس نے اونٹ ہدیہ کیا تھا وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ مجھے صرف 2000 اونٹ دو گے، خالی دو گے یا اس کے اوپر کوئی سامان بھی لاد کر دو گے؟ تو وہ آگے سے شاعر کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے خالی نہیں دیتا، میں تجھے اس کے اوپر کشمش اور شہد لاد کے دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا 2000 اونٹ مجھے لے کر دو گے، کوئی بندہ بھی آگے ہونا چاہیے جو اس کو آگے لے کر چلائے، ظاہر ہے خود تو نہیں چلیں گے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم مجھ سے پوچھنا نا اس کو چلائے گا کون آگے سے، میں کہتا ہوں 2000 بندے بھی دوں گا جو اونٹوں کو آگے سے چلائیں گے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا 2000 بندے تو وہ آگے سے تو چلائیں گے، پیچھے سے کون ہنکائے گا؟ ظاہر ہے جب اونٹوں کا قافلہ ہو ایک بندہ آگے ہوتا ہے جو آگے سے چلاتا ہے، ایک بندہ پیچھے ہوتا ہے جو پیچھے سے ہنکاتا ہے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے پیچھے سے ہنکانے کے لیے بھی بندے دوں گا، 2000 پہلوان دوں گا جو ان اونٹوں کو پیچھے سے ہنکائیں گے۔ تو وہ پھر کہتا ہے اچھا جو تم مجھے 2000 بندے آگے ہوں گے، 2000 بندے پیچھے ہوں گے، ان کا لباس کیسا ہوگا؟ یہ صرف سادہ کپڑوں کے اندر ہوں گے یا کچھ اچھے لباس کے اندر آپ بھیجیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں لباس جو ہے ان کے لباس میں زیورات سے بھر کے اور جوڑے اچھے اور عمدہ جوڑے پہنا کر میں پھر یہ بندے دوں گا تمہاری طرف۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اچھے جوڑے اور اچھے لباس تو ہوں گے، ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی ہوگا یا صرف غیر مسلح ہوں گے؟ تو کہتا ہے نہیں اسلحہ بھی ہوگا ان کے پاس، یہ جتنے بندے میں تمہیں دوں گا 4000 بندے، ان کے پاس تلواریں ہوں گے اور ان کے پاس نیزے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آگے جس نے اونٹ ہدیہ کیا تھا وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے 4000 بندے تو دو گے، ان 4000 بندوں کی خدمت کرنے کے لیے بھی تو غلام وغیرہ بھی تو چاہیے، غلام چاہیے، نوکر چاہیے، کیا وہ بھی دیں گے؟ تو وہ یہ والی بات آگے ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے جس نے اونٹ ہدیہ کیا تھا کہ اچھا پھر تو تم مجھے غلام بھی دو گے اور مجھے خدمت کرنے والے بندے بھی دو گے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ مجھے لکھ کر دو یہ والی بات کہ تم مجھے غلام بھی دو گے، مجھے خدمت گار بھی دو گے جو ان 4000 بندوں کی خدمت کریں گے، اور یہ مجھے ایک باقاعدہ دستاویز پر لکھ کے دو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو ایک دستاویز چھوڑ، تو 2000 دستاویز لے لے، لیکن میری جان چھوڑ، بس تم ہمیں اس بات کی ضمانت دیتے کہ تو بس چلا جائے گا، دوبارہ مڑ کے تو اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس طریقے سے جان چھڑوا رہے ہو، کیا میں نے تمہیں پریشان کر دیا؟ تو شاعر کہتا ہے ہاں جی پریشان کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں عاجز کر دیا؟ تو آگے سے کہتا ہے صرف عاجز؟ یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے، تم نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شاعر کہتا ہے، وہ پھر آگے سے بندہ کہتا ہے کیا میں نے تمہیں بوجھل کر دیا؟ تو کہتا ہے صرف بوجھل سے بھی معاملہ بہت اوپر بڑھ چکا ہے، تو نے تو ہمیں اتنا زیادہ پریشان کر دیا۔ تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر تم اتنے ہی تنگ ہو میرے سے تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے العجل، تم جلدی منٹ نہ لگاؤ، یہاں سے بس روانہ ہو جاؤ۔ اے نحوست کے ستارے، جو نحوست کے اندر جو زحل ہے ستارہ، اس کی نحوست سے بھی بڑھ کے ہے تو نحوست والا، اور تیری جو نحوست ہے وہ پہاڑوں میں سے پہاڑ،
پہاڑوں جیسی تیری نحوست ہے، اور پہاڑ بھی ایسا کہ جو ایسے پہاڑوں کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی اور پہاڑ ہیں، مطلب یہ کہ تو پہاڑوں جیسی عظیم الشان نحوست اور منحوس شخص ہے تو، اور تو نے مجھے انتہائی زیادہ پریشان کر دیا۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بظاہر تو مکالمہ نہیں ہوا تھا شاعر کا اس بندے کے ساتھ، یہ صرف شاعر نے اپنے تخیل سے یہ سارے اشعار یہ تخلیق کیے ہیں، تاکہ مقصد یہ تھا کہ اس شخص کو یہ سبق سکھایا جائے کہ اگر کسی کو کوئی چیز ہدیہ دے دی جاتی ہے تو بعد میں اس ہدیے سے اپنے دیگر مفاد اور دیگر مقاصد کو پورا نہیں کیا جاتا ہے۔